وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو، اور احسان کرو، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کے دین کو، اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اور اسی طرح دینی کاموں کے اندر مال کو خرچ کرو اور اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی ایسا شخص جو اپنے آپ کو پیچھے رکھتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جب اللہ کے دین کو ضرورت ہوتی ہے، اللہ کے بندوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو اپنے مال کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ کر رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ اور اسی طرح جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ اللہ کی راہ میں مال لے کر آؤ، تو اس وقت جو لوگ اپنے ہاتھوں میں مالوں کو دبوچ کر بیٹھے رہے، انہوں نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیا۔ وَأَحْسِنُوا، اور اپنے دین کے اندر خوبصورتی پیدا کرو، اپنے آپ کو دین کے معاملات میں آگے بڑھاؤ۔ آج ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو دنیاوی معاملات میں تو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنے دنیاوی معاملات میں اپنا عہدہ، اپنا جو ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ سلیقہ ہے، ہمارا جو لائف سٹائل ہے، ہم اسے آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہمارا شوق، جذبہ، جنون صرف اس حد تک ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ کم سے کم کے اندر گزارا ہو جائے، پیچھے سے پیچھے رہنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کا شوق، جذبہ، جنون بالکل بھی ہمارے اندر موجود نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، نیکی میں سبقت اختیار کرو، دوڑ کر نیکی کرنے کی کوشش کیا کرو۔ جس طرح دنیاوی معاملات میں ہم اپنے آپ کو آگے سے آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، دنیاوی معاملات میں ترقی سے ترقی چاہتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنے دین کے معاملات میں بھی ترقی سے ترقی کی طرف دوڑتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے اور سے اور قریب ہوتے جائیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے بنتے چلے جائیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ جو اپنے اندر دین کی خوبصورتی پیدا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں۔ حدیث جبریل علیہ السلام کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے 3 سوال کیے، اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاسلام، اخبرنی عن الاحسان۔ تو احسان کے جواب میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو، اللہ تعالیٰ کی عبادات میں مصروف ہو، تو تمہارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہم کو دیکھ رہی ہے، تمہارے اندر یہ سوچ موجود ہونی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ کیفیت تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ تمہارے اندر یہ چیز موجود ہو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ ہمارے معاملات کے اندر، ہماری عبادات کے اندر، ہمارے روزہ، زکوٰۃ، حج، نفل و نوافل، نماز، ہر معاملات میں ہماری کیفیت، ہمارے احساسات، ہمارے جذبات یہ ہو کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ چیز ہمارے اندر نہیں پیدا ہوتی تو کم از کم یہ چیز ہمیں مستحضر ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دیکھ رہی ہے۔ جب یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی، ہمارے اندر دین کی خوبصورتی بھی آ جائے گی، ہمارے معاشرتی مسائل بھی ختم ہو کر ہمارے اندر اس حوالے سے بھی خوبصورتی آ جائے گی۔ ہم دنیا میں لین دین، ہمارے لوگوں کے ساتھ معاملہ، سلیقہ، طریقہ، ہر ایک چیز کے اندر خوبصورتی پیدا ہو جائے گی۔ جب ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے گی، یہ سوچ پیدا، یہ فکر پیدا ہو جائے گی کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو دیکھ رہے ہیں، اتنا نہیں تو کم از کم اللہ کی ذات ہمیں ضرور دیکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں احسان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔